بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. لینئر الجبرا کا آج لیکچر نمبر 5 ہے اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے سسٹم آف لینئر ایکویشنز. ٹھیک ہے, میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں جس کے اندر ہم لینئر ایکویشنز کی بات کریں گے, جس کے اندر ہم میٹریسز کی بات کریں گے, جس کے اندر ہم ڈٹرمنٹس کی بات کریں گے, ویکٹر اسپیسز کی بات کریں گے. ابھی ہمارا پہلا سیگمنٹ چل رہا ہے. پہلے جو 2 لیکچر تھے ہم نے انٹروڈکشن کے بارے میں بتائے تھے کہ کیا لینئر الجبرا ہے اور کیا میٹریسز, ڈٹرمنٹس وغیرہ جو ہم نے پڑھے تھے. اس کے بعد آج ہمارا صحیح معنوں میں جو لیکچر نمبر 5 ہے یہ اس سیگمنٹ کا لیکچر نمبر 3 ہے. یہ ہمارا ابھی پہلا سیگمنٹ چل رہا ہے جس کے اندر ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشنز پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا 3rd لیکچر ہے اس کے اندر. اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ 2 لیکچرز انٹروڈکشن کے تھے. یہ جو لینئر الجبرا ہے یہ ایک بڑا یونیک قسم کا سبجیکٹ ہے. اس کے اندر ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں. اگر ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں میٹریسز چاہیے ہوتے ہیں. اگر ہم میٹریسز سے سٹارٹ کریں تو ہمیں پہلے سسٹمز آف لینئر ایکویشن پڑھنا پڑتے ہیں. اور اگر ہم ڈٹرمنٹ سے سٹارٹ کریں تو ہمیں پہلے میٹریسز کا پتہ ہونا چاہیے, اور میٹریسز کو پڑھیں تو پھر ڈٹرمنٹ بھی پتہ ہونے چاہیے. تو یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں. کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ کرنا تھا, تو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشن سے. کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں پہلے کہ میٹریسز میں کیا ہوتا ہے, جی یہ یاد رکھ لیں ڈٹرمنٹس کو, لیکن اس کی تھیوریز ہم بعد میں پڑھیں گے. اسی طرح سے ویکٹر اسپیسز بھی ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویکٹر ایکویشن کے بارے میں ہے. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا. وی اسٹارٹ فارملی ناؤ. یہ سیگمنٹ کون سا چل رہا ہے؟ سسٹمز آف لینئر ایکویشن. یعنی ایک سسٹم نہیں ہوگا, بہت سارے سسٹمز ہوں گے, سسٹمز آف لینئر ایکویشن. آج کا لیکچر کس کے بارے میں ہے؟ ویکٹر ایکویشنز کے بارے میں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ویکٹرز جو ہیں ہم فزکس میں پڑھتے ہیں. فزکس ویکٹر کے بغیر پڑھنی بہت مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. جتنی ایڈوانس ہوتے جائیں گے اتنی ہی ویکٹرز کی اپلیکیشن فزکس کے اندر آتی جائیں گی. اسی طریقے سے بہت ساری اور برانچز ہیں جہاں پہ ویکٹرز کو ہم پڑھتے ہیں. اب اسی طریقے سے ہم ویکٹر ایکویشنز آج پڑھیں گے, اور یہ ایک نیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم ایکویشنز کو سالو کر سکتے ہیں. ہم یہ جو نوٹیشنز ویکٹرز کی ہیں استعمال کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے میٹریسز کی نوٹیشن استعمال کی تھی. ہم نے آگمنٹڈ میٹرکس لیا تھا, اس کی کچھ پراپرٹیز استعمال کی تھیں. یہ جو ہمارے پاس آج نوٹیشنز ہیں یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی جو کہ آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی. پہلے کسی اور طریقے سے ہم اسٹڈی کرتے تھے, آج ذرا سا ایک مختلف طریقے سے کریں گے, لیکن چیزیں وہی ہیں جو کہ آپ نے پہلے ایف ایس سی کے اندر کور کر لی یا کسی اور جگہ یہاں پر آپ نے پڑھ لی ہوں گی. سٹارٹ کرتے ہیں جناب. ویکٹرز ان R2 یعنی کہ 2 ڈائمینشن کے اندر. یہ ریئل اسپیس ان 2 ڈائمینشن. 2 ڈائمینشن سے کیا مراد ہے کہ وہ چیز جو کاپی پینسل کی مدد سے آپ کاپی کے اوپر ڈرا کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایسی شکلیں, ایسے اسپیس which can be described on a piece of paper. 2 dimension x اور y ہے یا x1 اور x2 ہے. اب ہمارے پاس اگر کوئی بھی ویکٹر ہے تو اس کو ہم کیسے ڈینوٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ تھوڑا سا یاد ہے؟ یہ جب ہم نے فرسٹ ایئر کے اندر, سیکنڈ ایئر کے اندر کچھ ویکٹر جب آپ کو پڑھائے تھے یا فزکس میں آپ نے پڑھے تھے, تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک لائن اس طرح سے ڈرا کرتے تھے, اس پیرو لگا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم 0 سے اس لائن کو ڈرا کریں اور اس کا ایک اینڈ پوائنٹ تھا, اینڈ پوائنٹ کے کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹ تھے, مثال کے طور سے 2 3. اب 2 3 سے کیا مطلب ہے؟ اس نے x ڈسٹینس 2 ٹریول کیا ہے اینڈ y ڈسٹینس 3 کیا ہے. اس کو ہم دوسری طریقے سے لکھا کرتے تھے r از اکول ٹو 2i پلس 3j. وہاں پر i اور j کیا ہوتے تھے؟ یونٹ ویکٹرز ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. r از اکول ٹو 2i پلس 3j, یا وہ اسی طریقے سے بھی لکھ سکتے تھے 2 اور 3. اب اسی طرح سے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کالم ویکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے پاس رو ویکٹرز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہم نوٹیشن استعمال کر رہے ہیں وہ کالم کی کر رہے ہیں. ہم نے کالم ویکٹر u ڈیفائن کیا. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ u از اکول ٹو 3 - 1. اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس نے x ڈسٹینس 3 ٹریول کیا ہوا ہے اور y ڈسٹینس -1, کیونکہ نیچے آنا ہے نا, -1. 3 - 1. اگر آپ اس کو ڈرا کرنا چاہیں تو اگر یہاں پہ آپ کے پاس 0 ہے تو کچھ اس طرح سے یہاں پر ایک لائن بنے گی. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے لائن بنے گی. دیکھیں آپ کے نوٹس میں بھی ہے, لیکن آپ خود اس کو ڈرا کر سکتے ہیں
یہ 3 - 1 کہاں پر پلیس ہوگا, یہ قسم کا آرڈرڈ پیئر ہے یا اس نوٹیشن ہے. اسی طرح سے V ہے آپ کے پاس 2 3, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 2 3. اب W از اکول ٹو W1 اینڈ W2, یہ آپ کے پاس کوئی اور پوائنٹ ہے. اب ہم نے کوئی ایبسٹریکٹ پوائنٹ چوز کر لیا, یہ W1 کی ویلو 4 ہو سکتی ہے, -1 ہو سکتی ہے, 0 ہو سکتی ہے, واٹ ایور اٹ از یو کین ڈیفائن, اور جو آپ کو دی ہوئی ہوگی. تو یہ جناب ایک ویکٹرز کی کچھ ایگزامپلز ہیں, اور یہ 2 ڈائمینشن کے اندر ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل, یہ 2 ڈائمینشن کے اندر ویکٹرز ہیں, ہم کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے. یہاں پہ کامے کی ضرورت پیش نہیں آئی, یہاں پر اور کسی دوسری چھوٹی بریکٹ کی ضرورت پیش نہیں آئی, یہ ہم نے کالم ویکٹر فارم میں لکھ دیا ہے. اوکے, وی پروسیڈ فردر. تو اب جب بھی اس طرح کی کوئی نوٹیشن نظر آئے تو آپ سمجھیں کہ یہ ویکٹرز ہیں, اور کس کے اندر ہیں, R² کے اندر ہے, R2 کے اندر ہیں, 2 ڈائمینشن کے اندر ہیں, یا پلین کے اندر ہیں. اب جناب یہ آپ کے پاس, جیسے ہم نے 2 لیکچر پہلے ڈیفائن کی تھی نا بہت ساری پراپرٹیز کسی چیز کی بھی, جب ہم میٹریسز کی بات کر رہے تھے تو ایڈیشن کیسے ہوتی ہے, ملٹیپلیکیشن کیسے ہوتی ہے, پھر ڈویژن کے بارے میں بات کی تھی, پھر ہم نے بتایا تھا اور بہت ساری چیزیں. تو یہی چیز الجبرا آف ویکٹرز کے بارے میں کہ ایکولیٹی. اب 2 ویکٹرز کب ایکول ہوں گے, ایک ویکٹر یہاں پر ہے, ایک ویکٹر یہاں پر ہے. ہاں, ہم نے وہاں بتایا تھا کہ اگر اس کے دونوں کے میگنیچیوڈ برابر ہوں اور دونوں کی ڈائریکشن سیم ہو تو دونوں ویکٹرز برابر ہوتے ہیں. یہ تو وہاں کی بات تھی نا, جو جب ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے تھے کہ the 2 vectors are said to be equal when they have got the same direction and they have got the same magnitude. ابھی ہم نے نا میگنیچیوڈ کی بات کی, ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ U ویکٹر ہوتا ہے U1 U2, W ویکٹر ہوتا ہے W1 W2. اب یہ U اور W کب آپس میں برابر ہوں گے؟ جی اس وقت برابر ہوں گے جبکہ پہلے کا کمپوننٹ دوسرے کے پہلے کمپوننٹ کے برابر ہو, پہلے کا دوسرا کمپوننٹ دوسرے کے پہلے کمپوننٹ کے برابر ہو. یعنی the 2 vectors U and V will be equal when U1 is equal to W1. 2 vectors U and W will be equal only when U1 is equal to W1 and U2 is equal to W2. تو یعنی کورسپونڈنگ ایلیمنٹس دونوں کے برابر ہونے چاہیے جب وہ ایکول ہوں گے, یا ان ادر ورڈس کہ بیسیکلی یہ وہی چیز ہے. دوسری چیز یہ ایڈیشن, کہ 2 ویکٹرز ہیں, آپ کیسے ایڈیشن کر سکتے ہیں. ہم نے وہاں پہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر یہ ہے, دوسرا ویکٹر یہ ہے, ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں لے کے آ جائیں, اس کے ساتھ لگا دیں تو دس از ایڈیشن. یہ اس صورت میں جب دونوں کی ڈائریکشن سیم ہے. لیکن اگر ایک یہاں پر ہے اور ایک ویکٹر یہاں پر ہے تو ہم نے کہا تھا اس کو ایسے لے کے آئیں کہ ایک کی ٹیل دوسری کے ہیڈ پہ آ جائے. اور ایک لا بتایا تھا ہم نے, لا آف پیرالوگرام آف ایڈیشن, یعنی یو ویکٹر پلس وی ویکٹر. اگر آپ کے پاس یہ یو ہے اور یہ وی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے, یہ جو ڈائگنل ہے اس کا, یہ آپ کے پاس یو پلس وی کے برابر ہوگا. تو یہاں پر ہم کیسے کرتے ہیں اس کو ایڈیشن کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یو پلس وی, اگر آپ کے پاس یو ہے آپ کے پاس U1 U2 اور V از اکول ٹو V1 پلس V2, تو U پلس وی از اکول ٹو U1 پلس V1 اور U2 پلس V2, یعنی کورسپونڈنگ آپ کے پاس جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے اس کے ایڈیشن کا. سبٹریکشن سمپل سی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر U ہے دوسرا V ہے تو U پلس مائنس وی کے برابر. اب مائنس وی کیا چیز ہوتی ہے میں نے تو ابھی بتایا نہیں آپ کو. یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹو آف ویکٹر کیا ہوتا ہے. اگر ایک آپ کے پاس U ویکٹر ہے اور اس کی ڈائریکشن یہ ہے, اگر اسی کے میگنیچیوڈ کا ریورس ڈائریکشن کر دیں تو آپ کے پاس وہ مائنس U ہو جاتا ہے. یا ان ادر ورڈس اگر آپ کے پاس U ویکٹر ہے U1 U2 تو مائنس U ہو جائے گا مائنس U1 مائنس U2. Similarly, if you want to find the value of U minus V, which is subtraction, that will be equal to, اگر آپ کے پاس U دیا ہوا ہے U1 U2 اور V دیا ہوا ہے V1 V2 تو U minus V کیا ہو جائے گا آپ کے پاس U1 minus V1 and U2 minus V2. ٹھیک ہے جی. اس کے پاس ملٹیپل آف اے ویکٹر. واٹ از ملٹیپل آف اے ویکٹر؟ اگر یہ ویکٹر ایک ہے یعنی V ہے یا U ہے تو اگر اس سے دگنا کر دیا جائے تو یہ 2U کیا ہوگا, یہ وہی ویکٹر ہوگا, اس کی ڈائریکشن سیم ہوگی لیکن اس کا میگنیچیوڈ ڈبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ملٹیپل آف اے ویکٹر. فرض کیا آپ کے پاس U دیا ہوا ہے U1 U2, C ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کریں, C ٹائمز U ول بی اکول ٹو C ٹائمز U1 اور C ٹائمز U2, یعنی کہ یہ X کمپوننٹ بھی C ٹائم ملٹیپلائی کر دیں اور Y کمپوننٹ بھی C ٹائم ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آپ کے پاس نیا ویکٹر آ جائے گا C ٹائمز U. تو جناب ہم نے کچھ پراپرٹیز بتا دی آپ کو. ایڈیشن کیسے کریں گے, اس کی سبٹریکشن کیسے کریں گے,
اس کا ملٹیپل کیسے معلوم کریں گے n اور دیکھیں گے کب دو ویکٹرز اکول ہیں. تو یہ ہمارے پاس ساری پراپرٹیز جو الجبرا آف ویکٹرز کے بارے میں آپ کو ایلیمنٹری بتا دیا. یہ جب الجبرا آف ویکٹرز کی بات کی تھی ہم نے ابھی 2 ڈائمینشن میں, تو 2 ڈائمینشن تو چیز نہیں ہوتی ہے نارملی, یہ دنیا بھی 3 ڈائمینشن کے اندر کام کر رہی ہے, لیکن ہم جو ایکویشنز وغیرہ کی بات کرتے ہیں اس میں تو 50 ایکویشنز ہوتی ہیں, 100 ایکویشنز ہوتی ہیں, 500 ویریبلس ہوتے ہیں. تو یہاں تک بات نہیں چلے گی, اس کو آگے ہمیں ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, اور اس ایکسپینشن میں ہم 3 ڈائمینشن کی بات کریں گے اور n ڈائمینشن کی بات کریں گے. n ڈائمینشن سے مراد کیا ہے؟ 5 ہو سکتے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں, 20 ہو سکتے ہیں, اینی تھنگ گریٹر دین اکول ٹو 1, کہ 1 سے کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے n کی ویلیو. نیکسٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل کیا ہے؟ u کی اور v کی. وہی چیز جو میں نے ابھی آپ کے پاس پراپرٹیز تھی ان پراپرٹیز کو اپلائی کیا یہاں پہ, کہ اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر u دیا ہوا ہے, دوسرا ویکٹر v دیا ہوا ہے, تو 4 ٹائمس u پلس مائنس 3 ٹائمس v کیسے کریں گے؟ پہلے u کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے, v کو -3 سے ملٹیپلائی کریں گے, اور جو جواب آئے گا اس کو آپس میں ایڈ کر دیں گے, تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا -2 and 7 when the value of u is 1 and -2 and the value of v is 2 and -5. یہ ہم نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے یہ 2 ڈائمینشن کے اندر کیا ہے, یعنی کہ وی ہیو ڈیفائنڈ ویکٹرز ان 2 ڈائمینشن, اور اس کے اندر آپ کو کچھ طریقہ کار بتائے ہیں, اس کی کچھ پراپرٹیز بتائی ہیں. یہی ساری پراپرٹیز ہم فارملائز کریں گے n ڈائمینشن کے لیے. پہلے ہم 3 ڈائمینشن کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم n ڈائمینشن کی بات کریں گے, یعنی کہ r⁻³ and then r⁻n. ابھی ہمارے پاس 2 کمپوننٹس ہیں u1 u2, 3 ڈائمینشن میں u1 u2 u3 آئیں گے, اور n ڈائمینشن میں u1 u2 u3 up to so on un تک آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ویری کامن سی ہے. اس کے بعد ہم اس کی ساری پراپرٹیز پڑھیں گے. اب ایک چیز بڑی کامن سی نظر آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب چیزیں آلریڈی ڈیفائن ہیں تو ری ڈیفائن کیوں کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جب بھی کمپلیکیٹڈ سسٹم کی طرف جاتے ہیں, جب بھی کمپلیکس سسٹم کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ بہت بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, یہاں پہ مسائل جو ہے نا اتنے آسان نہیں ہوتے, یہ کافی گمبھیر قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. مثال کے طور سے دنیا کے اندر پاورٹی کا مسئلہ آج کل چل رہا ہے, کتنے لوگ غریب ہیں, کتنے لوگ اس لیول سے نیچے ہیں. کچھ تو ایڈوانس کنٹری میں لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہے, اور کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے آسانی سے سالو نہیں ہوگا, 2 ویریبلس پہ سالو نہیں ہوگا, ہزاروں پیرامیٹرز ہیں. قحط کا مسئلہ آ سکتا ہے, ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ آ سکتا ہے, اور اس کے بعد کام کا مسئلہ آ سکتا ہے, پھر اس کے بعد ویلتھ کا مسئلہ آ سکتا ہے, پھر قرضے کا مسئلہ آ سکتا ہے, بیج کا مسئلہ آ سکتا ہے, اور فرٹیلائزر کا مسئلہ آ سکتا ہے. تو یہ خالی میں نے کھانے کی بات کی ہے, اس کے بعد رہنے کی بات نہیں کی, میں نے اور چیزوں کی بات نہیں کی ہے. تو یہ مسئلے بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, اور ان کو جب ہینڈل کرتے ہیں تو ہمارے پاس n ویریبلس ہی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے جو کمرے میں بیٹھ کے ہم سوال سالو کرتے ہیں, اس کی مدد سے دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوتے. دنیا کے مسئلے جب حل کرنے ہوتے ہیں تو پھر n ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ویکٹرز ان R3 کیا ہوگا؟ سمپل سی بات ہے, u1 u2 u3. اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر u ہے اور ایک ویکٹر v ہے, ایڈ کیسے کریں گے؟ ان کے کورسپونڈنگ کمپوننٹس کو ایڈ کر دیں گے, وہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اسی طریقے سے ویکٹرز ان Rn اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ u1 u2 u3 up to un. n کیا چیز ہے؟ کوئی نمبر ہے گریٹر دین اکول ٹو 1. 1 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتا ہے, 3 ہو سکتا ہے, 10 ہو سکتا ہے, 100 1000. تو یہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا, آپ کو باندھتا نہیں ہے کہ جی اسی میں کام کرے. آپ n/n کی میٹرکس لے آئیں, کوئی بات نہیں. 100/100 کی لے کے آئے, کوئی بات نہیں. ویکٹرز بڑے سے بڑا لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, اینی ڈائمینشن میں. اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ویکٹر اسپیسز کے اندر, لیکن ابھی یہاں کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو ویکٹرز ان n ڈائمینشن از u1 u2 u3 up to un. اب یہ الجبرائک پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑی سادہ سی چیزیں ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ u plus v is equal to v plus u. ٹھیک ہے, یہ پاسبل ہے, یہ نمبر نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا کہ یہ ویکٹرز ہیں. ہم نے لکھا ہے فار آل u v w in Rn, یعنی nth ڈائمینشنل اسپیس ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر u کو دیکھیں, u1 u2 u3 un لیں, v کو لیں v1 v2 v3 vn, اسی طرح سے w کو لیں w1 w2 w3 wn, اور پھر یہ چیزیں چیک کر کے دیکھیں کہ u plus v برابر ہوتا ہے v plus u کے یا نہیں.
آپ دیکھیں گے کہ برابر ہوتا ہے. یہ پہلی پراپرٹی ہے کہ u پلس وی از اکول ٹو وی پلس یو, یعنی کہ ان دی کیس آف ویکٹرس دی کموٹیٹو لا ہولڈس. ٹھیک ہے, ہم نے کل دیکھا تھا میٹرکس کے اندر یا میٹریسز کے اندر کہ a پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے. سملرلی یہاں پر بھی یہ چیز ہولڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, u پلس وی از اکول ٹو وی پلس یو. سیکنڈ چیز کیا ہے, ایسوسیٹیو لا. وہ کیا ہے آپ کے پاس, آپ پہلے ایک u ویکٹر لیں, اس کے اندر v کو ایڈ کر دیں, اور جو جواب آئے اس کے اندر پھر آپ w کو ایڈ کر دیں. دوسری طرف سے آپ ایسا کریں, پہلے v اور w کو ایڈ کریں, جو جواب آئے اس کے اندر u ایڈ کریں. تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس دونوں جو جوابات ہیں وہ برابر ہوں گے, ایکول ہوں گے, اور یہ پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ u, v اور w جو ہیں یہاں پہ وہی ویکٹرز ہیں جو ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. آپ نیکسٹ پراپرٹیز کیا ہیں جناب؟ اب یہ جو زیرو لکھا ہوا ہے یہ سادہ سا زیرو نہیں ہے, یہ بھی n ڈائمینشن میں زیرو اسپیس ہے. یعنی اس کے انٹریز کیا ہوں گی, یہ ایک کالم ویکٹر ہوگا 0 0 0 اپ ٹو لاسٹ 0. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, u پلس 0 از اکول ٹو یو, 0 پلس یو از اکول ٹو یو. ٹھیک ہے, چاہے آپ پہلے 0 رکھیں, اس کے اندر u کو ایڈ کر دیں, یا پہلے u رکھیں پھر اس کے اندر 0 کو ایڈ کریں, دونوں کا جواب وہی u آئے گا. سیکنڈ ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مائنس u کیا ہوتا ہے. u لے لیں, اس کو -1 سے ملٹیپلائی کریں, اس کے کورسپونڈنگ سارے ایلیمنٹس کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں, تو u پلس مائنس یو آپ کے پاس کیا آئے گا, یہ 0 آئے گا. اسی طریقے سے مائنس یو پلس یو, یہ بھی 0 آئے گا, اور 0 کو کہیں گے ہم آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. 0 از دی آئیڈینٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن, ناٹ ود ملٹیپلیکیشن. ٹھیک ہے جناب, آگے چلیں. یہ ہمارے پاس C اور D جو ہے نا, یہ سمپل سی اسکیلرز ہیں. جب اسکیلرز کی بات کرتا ہوں تو یہ نمبر ہوں گے 3 4 5 7 8 9, لیکن جب U V ویکٹرز کی بات کروں گا تو یہ ہمارے پاس U1 U2 UN ہے. تو یہ خیال رکھیے گا, نوٹس کے اندر میں نے خاص طور سے اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں کہ یہ موٹے سے ہیں. آپ لوگ جب لکھیں گے تو موٹے سے تو نہیں لکھ سکتے, تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ اوپر ایرو ڈال لیں, یعنی U کو نارمل یو سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آپ ایسے کریں, یو لکھیں, اس کے اوپر ایک ایرو سے ڈال لیں, تو پتہ چل جائے کہ یہ ویکٹرز ہے. ٹھیک ہے, یعنی یو وی ڈبلو, تو یو اوپر ایرو, وی اوپر ایرو, ڈبلو اوپر ایرو. تو یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کر دے گا نارمل اسکیلر کے ساتھ. اس میں کنفیوز نہ کیجیے گا, اور کوئی نہ کوئی اپنی ڈسٹنکشن الگ رکھیے گا. اس کے بعد نیکسٹ پراپرٹی ہے سی ٹائمس یو پلس وی از اکول ٹو سی یو پلس سی وی. یعنی آپ کیا کریں, پہلے u اور v کو آپس میں ایڈ کریں, اس کو c سے ملٹیپلائی کریں. ملٹیپلائی کا کیا طریقہ کار بتایا تھا کہ ہر ایلیمنٹ کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہوگا. تو یہ جو آپ کے پاس جواب ہے اس کو اس کے برابر آنا چاہیے, جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا ہے, c ٹائمس u اور پلس c ٹائمس v. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ c ٹائمس u پلس v ول بی اکول ٹو سی یو پلس سی وی. تو یہ ایک ویسے دیکھنے میں بڑی سمپل سی چیز نظر آتی ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ u ہمارے پاس ویکٹر ہے اور v بھی ویکٹر ہے. اور جب بھی ہم ویکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ خالی ایک لیٹر نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے بہت سارے اس کے لوازمات ہیں, اس کے بہت سارے کمپوننٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ u از اکول ٹو u1 u2 u3 اپ ٹو un کے برابر ہوتا ہے. آگے کی پراپرٹیز دیکھ لیں. سمپل سی پراپرٹیز ہیں کہ c پلس ڈی ٹائمس u از اکول ٹو سی یو پلس ڈی یو. کیا مطلب ہے کہ پہلے آپ سی اور ڈی کو آپس میں ایڈ کریں, ڈیسائیڈ کر لیں خود ہی سی پلس ڈی کو, اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں یو کے ساتھ. دوسرا یہ کریں کہ پہلے سی کو آپ یو سے ملٹیپلائی کر دیں اور ڈی کو الگ یو سے ملٹیپلائی کر دیں. یہ جو جواب آئے سی اور یو کا, اور سی اور ڈی اور وی کا, تو یہ دونوں کو ایڈ کریں, جواب برابر آنا چاہیے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ فرسٹ you find the value of the multiple of c plus d into u, and at the same times on the right hand side you try to find the value of cu and du. Add the two and you will find that both the answers are same. ٹھیک ہے, دونوں جو جواب ہیں سیم آنے چاہیے اور یہ ایکولیٹی ہولڈ کرے گی. نیکسٹ ہے آپ کے پاس c ٹائمس ڈی یو, یعنی کہ u کو آپ d سے ملٹیپلائی کریں, جو جواب آئے اس کو c سے ملٹیپلائی کریں. یہ برابر ہوگا سی ڈی کو ملٹیپلائی کریں اور پھر یو سے ملٹیپلائی کر دیں. اب یہ چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو,
میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پراپرٹیز آپ جب کیلکولیشن کریں گے, جب ایگزامپل کریں گے, تو یہ بار بار آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر یہ میں پہلے رولز آف دا گیم ڈیفائن نہیں کروں تو آپ سوچتے ہیں کہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ ہمارے لیے کیا پرابلمس آ سکتے ہیں. یہ جب ڈیفینیشن کلیئر ہے تو آپ کے لیے روڈ بھی کلیئر ہے, آپ کا رول بھی کلیئر ہے, آپ فوراً اس کو فالو کر سکتے ہیں. لاسٹلی 1 ٹائمس یو از اکول ٹو یو. 1 کیا چیز ہے؟ سمپل نمبر ہے, یہ ویکٹر نہیں ہے. 1 ٹائمس یو از اکول ٹو یو. تو یہ جو 1 نمبر ہے یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ سوچیں اور پھر مجھے بتائیں. ناؤ کمنگ بیک, آگے ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ لینئر کمبینیشن کا آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پراپرٹیز ساری کی ساری ویکٹرز کی دیکھی. یہ ویکٹر اسپیسز جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر بھی بہت ڈیٹیل میں یہ پراپرٹیز پڑھیں گے اور وہاں پہ ڈفرینٹ اینگل سے اس کو اسٹڈی کریں گے. اب ہمارے پاس جو چیز ہے وہ لینئر کمبینیشن ہے. لینئر کمبینیشن ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے, بہت دفعہ ڈیفائن کیا ہے. اگر آپ کے پاس ایک سیٹ آف ویکٹرز ہو جو کہ V1 V2 اپ ٹو VP کے برابر, یعنی اس کے اندر P ویکٹرز ہیں, یہ ایک سیٹ آف ویکٹرز جس کے اندر P ویکٹرز ہیں اور یہ کس کے اندر ہے؟ Rn کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اسکیلرز آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں C1 C2 C3 اپ ٹو CP. یہ آپ کے پاس کوئی اسکیلرز ہیں تو y از اکول ٹو C1 V1 پلس C2 V2 اپ ٹو سو آن سو فورتھ پلس CP VP. یہ آپ کے پاس جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایک لینئر کمبینیشن. اب آپ کو پتا ہے کہ V1 کیا ہے؟ ایک ویکٹر ہے. V2 کیا ہے؟ یہ بھی ایک ویکٹر ہے. VP کیا ہے؟ یہ بھی ایک ویکٹر ہے. لیکن جب C1 سے ملٹیپلائی کریں گے V1 کو تو یہ بھی ایک ویکٹر ہوگا. اسی طرح سے C2 کو جب V2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بھی ایک ویکٹر ہوگا. اور ان سب ویکٹرز کو جب ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس وہ بھی ویکٹر آئے گا, وہ ویکٹر y کے برابر ہوگا. یہ سارے کے سارے یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ y بھی ویکٹر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اتنا بڑا سارا جو ایکسپریشن دیا ہوا ہے یہ بھی ایک ویکٹر ایکسپریشن ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ لینئر کمبینیشن ہے. کس کا؟ V1 V2 VP کا لینئر کمبینیشن y از اکول ٹو C1 V1 پلس C2 V2 پلس CP VP. ٹھیک ہے, that's how we define linear combination of vectors. Next, یہ ہم نے ایک ایگزامپل لی. ایگزامپل ہمارے پاس V1 ہے -1 and 1 and V2 is equal to 2 1. یہ چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا ہے اکولیٹی سائن کے اوپر, وری کرنے کی بات نہیں ہے, یہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہے. V1 ہمارے پاس ہے از اکول ٹو -1 1 اور V2 ہمارے پاس ہے 2 and 1. تو اب ہم نے کیا کیا؟ ایک W لکھا ہے, یہ اندر ویکٹر ہے which is equal to 5/2 times V1. W is equal to 5/2 times V1 minus half V2. آپ ملٹیپلائی کریں V1 کو 5/2 سے اور V2 کو -1/2 سے اور دونوں کو ایڈ کریں تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ ویکٹر بنے گا وہ W کے برابر. تو ہم نے کہا کہ دس W is a linear combination of V1 and V2. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, لیکن اس کا ریورس پروسیس اگر کرنا ہو تو وہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے. وہ ہم اب ٹرائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے, اس کو ہم سالو کریں گے. ذرا غور سے دیکھیے گا کیا ہے ہمارے پاس. A1 از اکول ٹو, یہ 3 ڈائمینشن میں 1 -2 -5. A2 از اکول ٹو 2 5 and 6 اور B دیا ہوا ہے ہمارے پاس 7 4 -3. یعنی A1 A2 اور B دیا ہوا ہے. تو ہم نے معلوم کرنا ہے X1 اور X2 کی ویلیو ان سچ اے وے دیٹ X1 A1 پلس X2 A2 از اکول ٹو B. یعنی آپ نے X1 اور X2 کی ویلیو معلوم کرنی ہے جو کہ B کے برابر ہو. اگر آپ دیکھیں تو خود بھی سالو کر سکتے ہیں, بڑا آسان سا سوال ہے کہ پہلے A1 لے لیں, آپ کے پاس جو ویکٹر دیا ہوا اس کو X1 سے ملٹیپلائی کر دیں, پھر اس کے بعد کیا چیز ہے A2 لے لیں, اس کو آپ X2 سے ملٹیپلائی کر دیں. یہ جو 2 جواب آئے ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا X1 A1 پلس X2 A2. X1 یہاں پہ اسکیلر ہے, X2 بھی اسکیلر ہے, A1 ویکٹر ہے, A2 بھی ویکٹر ہے اور B بھی ویکٹر ہے, اور تینوں کی ڈائمینشن سیم ہے, یعنی کہ یہ R3 کے اندر ہے. اب جب آپ نے ان کو ایڈ کر لیا, کس کو؟ X1 A1 کو اور X2 A2 کو, تو آپ کے پاس آ گیا X1 A1 پلس X2 A2. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے آپ کے پاس؟ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس B ہے, B کی ویلیو ہے 7
4 - 3. اب آپ کے پاس دو ویکٹرز ہیں اور دونوں ویکٹرز کیا ہیں؟ برابر ہیں. ہم نے کیا بتایا تھا کہ دو ویکٹرز اس وقت برابر ہوں گے جب دونوں کے کورسپونڈنگ کمپوننٹس بھی برابر ہوں گے. آپ دونوں کو اکویٹ کر لیں تو آپ کے پاس اکویشنز 3 آئیں گی, اور 3 اکویشنز کس میں آئیں گی؟ x1 اور x2 کے اندر. پہلی دو اکویشنز لیں, ان دو اکویشنز کو کیا کریں؟ سائملٹینیسلی سالو کر لیں تو آپ کے پاس x1 اور x2 کی ویلیو آ جائے گی. جب x1 اور x2 کی ویلیو آ جائے گی تو آپ تیسری اکویشنز کے اندر پٹ کر کے دیکھیں, اگر وہ سیٹسفائی کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کے پاس x1 اور x2 کی ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے, کر لیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ اگر نہیں کر سکیں گے تو پھر مجھے بتا دیجیے گا. ہم آگے چل رہے ہیں, پروسیڈ کر رہے ہیں. آپ کے لیے نوٹس میں یہ چیز سالوڈ ہے, کافی ڈیٹیل میں سالو کی ہوئی ہے میں نے, اور اس کو دیکھ لیجیے گا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر پوچھیے گا, ای میل بھیجیے گا, کانٹیکٹ کیجیے گا, اپنے ٹیوٹر سے کانٹیکٹ کیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں آئے گا میرا خیال میں. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے, کچھ اور ڈیفینیشنس بتانی ہے آپ کو. یہ جو میتھمیٹکس ہے نا, اس کا طریقہ کار ایسے ہی ہے, کیسے گرو کرتا ہے. پہلے کچھ ڈیفائن کریں, اس کو اپلائی کریں, جب وہ ختم ہو جائے پھر کچھ ڈیفائن کریں, پھر اپلائی کریں, اس کو پھر کمپلیکیٹ کریں, پھر اس کو آگے لے کے چلیں. اسی طریقے سے میتھمیٹکس چلتا جاتا ہے. لینئر الجبرا بھی ایسے ہی چلتا جائے گا. اب ہمارے پاس کچھ ڈیفینیشنز ہیں, کچھ نئی ڈیفینیشنز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کس طریقے سے یہ بہیو کرتی ہیں, اور یہ کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان ڈیفینیشنز کو کس طریقے سے آگے استعمال کر سکتے ہیں, یا یہ ہماری کتنی مددگار ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں, ہم نے ڈیفائن کیا نا ویکٹر. ویکٹر کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے کافی مسئلے آسان ہو گئے. تو اسی طریقے سے یہ ایک اہم ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ غور سے دیکھیے گا. یہ لینئر کمبینیشن کے بعد کی ڈیفینیشن ہے کہ لینئر کمبینیشن ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی دیا ہوا ہو, آپ کے پاس x1 x2 x3 یا v1 v2 v3 اپ ٹو vp, اور آپ کے پاس اسی طریقے سے اسکیلرز ہوں c1 c2 c3 اپ ٹو so on cp, تو y is equal to c1 v1 plus c2 v2 plus so on plus cp vp. یہ ایک لینئر کمبینیشن ہوگا اور یہ y کے برابر ہوگا, یہ بھی ایک ویکٹر ہوگا. اب اس میں دیکھیں کہ کیا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس v1 v2 v3 vp are in Rn, then the set of all linear combinations of these v1 v2 v3 up to vp, جتنے بھی آپ سیٹ لینئر کمبینیشن بنا سکتے ہیں, یعنی ان کا ساروں کا ایک سیٹ, combination of v1 v2 vp is denoted by span v1 v2 vp. کیا چیز ہے یہ span؟ کیا ڈیفائن کرتا ہے؟ span is a set of all linear combinations of v1 v2 v3 up to vp. ٹھیک ہے جی. Now this is a set of all linear combinations of these vectors and is called the subset of Rn spanned or generated by v1 v2 v3. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ span of within bracket v1 v2 v3 vp is actually a set of all linear combinations of v1 v2 v3 vp, اور اسے کہتے ہیں it's a subset of Rn generated by these vectors v1 v2 v3 vp. تو یہ ایک span کی ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, ویکٹر اسپیسز میں بہت پڑھیں گے. یہاں پہ آگے چلتے ہیں. اب اسی ڈیفینیشن کو دوبارہ سے کہا ہے, that is the same thing, span v1 v2 up to vp. یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ v1 سے اسٹارٹ ہو کے vp. یہ ایک سیٹ ہے, is the collection of all vectors that can be written in the form of c1 v1 plus c2 v2 plus so on plus cp vp. یہی چیز ہم نے وہاں پہ بھی کہی تھی اور یہی چیز یہاں پہ کہی تھی, جس کے اندر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ c1 c2 c3 cp یہ سارے کے سارے اسکیلرز ہیں. کچھ سمجھ میں آئی؟ بات نہیں آئی؟ دوبارہ سے کہتے ہیں, آپ کے پاس سیٹ آف ویکٹرز ہے v1 سے لے کر vp تک. اس سیٹ ویکٹرز ہیں الگ الگ پڑے ہوئے, ان کی آپ لینئر کمبینیشن بنائیں, 1 بنائیں, 2 بنائیں, 3 بنائیں, 4 بنائیں, جتنے بھی بنا سکتے ہیں بنا لیں, اور ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ایک سیٹ پر ڈال دیں. جو یہ نیا سیٹ بنے گا اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ دس از اے اسپین آف v1 v2 v3, کہ کتنا اسپین کر سکتا ہے. دیٹس ہاؤ یو کین ٹیک اٹ.
اور یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ بھی وہی ڈیفینیشن کو دوسرے طریقے سے لکھا گیا ہے. نیکسٹ، اب ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے دو باتیں کہی ہیں یہ کیا صحیح ہیں یا غلط ہیں یا کیا اس کے مترادف ہیں. ویدر اے ویکٹر B از ان span V1 V2 VP، کہ کوئی بھی ویکٹر دیا ہوا ہے کیا اس کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ B کیا ہے، کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اینالائز کرتے ہیں. اینالائز کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ کوئی بھی ویکٹر ہے whether it's in the span of V1 V2 up to VP, it is equivalent to or amounts to asking whether the vector's equation x1 V1 plus x2 V2 plus so on so forth plus xp VP is equal to B has a solution. یعنی کہ اب ہمارے پاس ایک ویکٹر ایکویشن آ گئی. وہ ویکٹر ایکویشن کیا آ گئی؟ x1 V1 plus x2 V2 plus so on so forth پلس ایکس این وی این یا ایکس پی وی پی از اکول ٹو بی. اس کا کوئی سولوشن ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ نے اسپین معلوم کرنا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ویکٹر بی ہمارے پاس ہے اس کا کوئی سولوشن ہوگا یا نہیں ہوگا. دیٹس ہاؤ وی ول پروسیڈ فرام ہیئر آنورڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا. یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی، اور یہی کانسیپٹ کے بیس پہ کافی ویکٹر اسپیسز چلیں گی. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے یاد رکھیے گا، لیکن جب ویکٹر اسپیسز آپ پڑھیں گے وہاں کلیئر ہو جائے گا. دین یو کین کم بیک ہیئر اینڈ اپلائی دا سیم سارٹ آف کانسیپٹ ہیئر. اب ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے، اس ایگزامپل کو ہم پڑھیں گے پہلے. یہ ایگزامپل یہاں پر آئی ہے اور اس کو ہم سالو کریں گے. آپ کے پاس ویکٹرز دیے ہوئے ہیں A1 1 -2 3, A2 is equal to 5 -13 -3 and B is equal to -3 8 اور 1. یہ وہی چیز ہے، ہم نے بتانا ہے کہ B کیا اس پلین کے اندر ہے جو کہ A1 اور A2 کے اسپین کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہی سوال ہے جو بھی کوشچن میں نے پوسٹ کیا تھا، یہ اس کے اندر ہم چیک کریں گے، ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے. The example is, suppose A1 is equal to the vector 1 -2 3, A2 is equal to 5 -13 -3, B is given as -3 8 and 1. Then span A1 A2 is a plane through the origin in R cube. The question is B in that plane? ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بی اس پلین کے اندر موجود ہے یا نہیں. Now we proceed to solve it. The solution is, سب سے پہلے ہمیں پوچھنا ہے does the equation x1 a1 plus x2 a2 is equal to b have a solution or not. سب سے پہلے ہم نے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنانی پڑے گی. وہ میٹرکس ہوگی a1 a2 b کی. وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ دیٹ ول بی اکول ٹو 1 5 -3 -2 -13 اینڈ 8 3 -3 اینڈ 1. اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کریں گے. تو سیکنڈ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ 1 5 -3 0 -3 اینڈ 2 0 18 اینڈ 10. فردر اس کو ہم پروسیڈ کریں گے اور ہم ایک اور اسٹیپ کریں گے. ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ 1 5 -3 0 -3 2 0 0 -2. اب یہ ہمارے پاس کیا آ گئی؟ ایشیلون فارم میں آ گئی. اب اگر آپ اس کی لاسٹ رو کو دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی؟ یہ آ جائے گی 0 x2 is equal to -2. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ 0 ٹائم x2 is equal to -2. 0 cannot be equal to -2, which shows that the system has no solution. Therefore, the vector equations x1 a1 plus x2 a2 is equal to b has no solution, and so b is not in span a1 a2. تو جناب ہم نے دیکھا
اور اس سے ہم یہ چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ B از ناٹ ان دیٹ ویری پلین. جو ہمارے پاس پلین ڈیفائن کیا گیا تھا نا, اس پلین کے اندر B ڈز ناٹ لائی, کیونکہ x1a1 plus x2a2 از اکول ٹو B ڈز ناٹ ہیو اینی سولوشن. تو یہ جو ایک ڈیفینیشن تھی, اس نے ایک آپ کو ایک کلو دے دیا, ایک آپ کو کیو دے دیا کہ جس کے تحت آپ کسی بھی ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں, یا کسی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ویکٹر اس اسپین میں لائی کرتا ہے یا نہیں لائی کرتا ہے. دیٹس ہاؤ وی ہیو ڈیفائنڈ, دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو اپلائی اٹ. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل تھی, یہ بڑی سادہ سی تھی, سمپل سی تھی, جس کے اندر ہم نے یہ چیک کیا. اس کے لیے اگر میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ ایک ایسا کریں کہ ذرا ایک بڑی سی ایگزامپل لے لیں, کتاب کے اندر بہت ساری دی ہوئی ہیں, اور اس کو ٹرائی کریں, سالو کریں اور چیک کریں. کسی جگہ جواب یس آئے گا, کسی جگہ جواب نو آئے گا. اب تھوڑی سی ایک اور کمپلیکیٹڈ سی ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایگزامپل جو ہے نا ان ورڈز ہے. ہم لوگ گھبراتے ہیں جس وقت ہمارے پاس ورڈز میں کوئی ایگزامپل آ جائے. اس ایگزامپل کو پہلے ہم لائیں گے آپ کی اسکرین کے اوپر, اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اور اس کو ہم سالو کریں گے. یعنی پہلے ورڈز میں ورڈز کو ٹرانسفارم کریں گے انٹو میتھمیٹیکل اکویشن اینڈ دین وی ٹرائی ٹو سالو دیٹ ون. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آئے گی. یہ جو ایگزامپل ہے اس میں, لیٹس ریڈ دس ون. اے کمپنی مینوفیکچرز ٹو پروڈکٹس. فار $1 worth of product B, the company spends 45 cents on material, 25 cents on labor, and 15 cents on overhead. For $1 worth of product C, the company spends 40 cents on material, 30 cents on labor, and 15 cents on overhead. اب suppose that B, the vector is equal to 0.45, 0.25, 0.15, and C, another vector, is given by 0.40, 0.30, 0.15. Then B and C represent the cost per dollar of income for the two products. Number A, this is what we have to find. Number A, what economic interpretation can be given to the vector 100B? Part 1 is what economic interpretation can be given to the vector 100B. Part B is, suppose a company wishes to manufacture $X1 worth of product B and $X2 worth of product C. Give a vector that describes the various costs the company will have for materials, labor, and overhead. Now we proceed for solution. Solution kya hai? We have 100B is equal to 100 times 0.45, 0.25, 0.15. That will be given by the vector 45, 25, 15. The vector 45, 25, 15. The vector 100B lists the various costs for producing $100 worth of product B, namely 45 for materials, 25 for labor, and $15 for overhead. تو یہ جناب ڈفرینٹ کاسٹ ہیں جس کو ہم نے پروڈیوس کرنا ہے پروڈکٹ بی کو. اس کے اندر 45 ہم مٹیریل پہ خرچ کریں گے, 25 فار لیبر اینڈ 15 فار اوور ہیڈ. تو یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ ایک پروڈکٹ کو آپ نے جب پروڈیوس کرنا ہے تو کیسے اس کے اندر کاسٹ انوالو ہوں گی. سیکنڈ پارٹ آف دس ایگزامپل, ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ دا کاسٹ آف مینوفیکچرنگ $X1 ورتھ آف بی آر گیون بائی دا ویکٹرز X1B. کیونکہ اب ہم X1 پروڈیوس کر رہے ہیں نا, دی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ $X1 ورتھ آف بی آر گیون بائی دا ویکٹر X1B, اینڈ the cost of manufacturing $X2 worth of C are given by X2C. Hence the total costs for both products are given by the vector X1B plus X2C, which is a linear combination of
B and C. یہ جو بھی ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے یہ لکھنے میں تو بہت بڑی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑی چھوٹی سی ہے میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن سب سے جو کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کوئی ریئل لائف پرابلم کو سمجھتے ہیں, سمجھنے کے بعد اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ اس کی فارمولیشن مشکل ہوتی ہے. جب فارمولیشن آ جائے تو ہم لوگ اس میں تو ماسٹر ہوتے ہیں کہ ہم میٹرکس کو کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں, کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کو سالو کرتے ہیں. تو the problem is only how to transform a real life problem into a mathematical problem. اب میتھمیٹیکل پرابلمس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ویکٹر ایکویشنز ہیں. اب ویکٹر ایکویشنز, ویکٹر کیا چیز ہوتی ہے بتاتے ہیں, خود ایک لائن ہوتی ہے. تو کیا یہ ویکٹر جو ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی لکھا ہے کیا یہ ایک لائن ریپرزینٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اب ہمارے پاس جو ٹاپکس آ رہے ہیں, دو ٹاپکس ہیں جس کے اندر ہم ویکٹر ایکویشنز آف لائن معلوم کریں گے, ویکٹر ایکویشنز آف اے پلین معلوم کریں گے. اب جو ٹاپک ہے اس میں لکھا ہے ویکٹرز اینڈ پیرامیٹرک ایکویشنز, ویکٹرز اینڈ پیرامیٹرک ایکویشنز آف اے لائن. اب لائن کی ایکویشن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں سوچیں ذرا سا, ہم نے کیا کہا تھا کہ a1x پلس b1y plus c1 is equal to 0 یا ax plus by plus c is equal to 0 is the equation of a straight line in 2 dimension. ٹھیک بات ہے نا, ax plus by plus c is equal to 0 یہ تو equation of a straight line تھی. ایک اور فارمولا تھا کہ وہ کیا تھا, y is equal to mx plus c. m کیا ہے, سلوپ ہے, c انٹرسیپٹ ہے. ایک اور equation تھی y minus y naught is equal to m into x minus x naught, یاد ہے, y minus y naught is equal to m into x minus x naught. This is the equation of a line which is passing through a point x naught and y naught and having the slope m. Normally equation of tangent, اور جب نارمل معلوم کرتے تھے تو اس طرح سے ہم معلوم کرتے ہیں. m کو کیا کیا, کوئی کرو دیا ہوا ہے آپ کے پاس, اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کیا, وہاں سے dy by dx معلوم کیا, اس پوائنٹ پہ معلوم کیا اس کی ویلیو dy by dx کی جس پوائنٹ پہ وہ ٹینجنٹ ہے, اور پھر اکویشن لکھ دی y minus y1 is equal to m into x minus x1. ویری سمپل. یہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے, کوئی پوائنٹ ہے ایکس ناٹ, یہ ایک ویکٹر ہے. دوسرا آپ کے پاس ایک ایکس کوئی ان نون ہے, پتہ نہیں, ہم نے کیونکہ اکویشن آف لائن معلوم کرنی ہے. یہاں پر ہو جائے گا ایکس مائنس ایکس ناٹ از اکول ٹو ٹی ٹائمس وی. ٹی کیا چیز ہے, ٹی کوئی بھی ایک کانسٹنٹ ہے جس کی ویلیو آپ لے سکتے ہیں مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی کے درمیان, کوئی بھی کانسٹنٹ ہے, اسکیلر ہے, اور وی ایک ویکٹر ہے. یہ جناب ایک ویکٹر فارم آف ویکٹر اکویشن کہلاتی ہے, کس کی, لائن کی. ایکس مائنس ایکس ناٹ از اکول ٹو ٹی ٹائمس وی. ایکس بھی ویکٹر ہے, ایکس ناٹ بھی ویکٹر ہے, وی بھی ویکٹر ہے, اور ان کی ڈائمینشن سیم ہے. یعنی کہ اگر 3 ڈائمینشن کی لیں گے تو دونوں سائڈ پہ 3 ڈائمینشن لیں گے, اگر 10 ڈائمینشن کی لینی ہے تو دونوں سائڈ پہ 10 ڈائمینشن کی آپ نے ویکٹرز لینے ہیں. تو ایکس کی ویلیو کچھ ہو سکتی ہے u1 u2 u3 x1 x2 x3, جو بھی آپ لینا چاہیں وہاں پہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایکس ناٹ جو ہے اس کی بھی ویلیوز ہیں. ہم نے اس کو کمپوننٹ فارم میں نیچے لکھا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ ایکس کے کمپوننٹ 2 ہو. اب یہاں پہ میں نے آرڈرڈ پیئر میں لکھ دیا ایکس وائی. میں چاہوں تو اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں ایکس وائی, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ نوٹیشن ہے. ایکس وائی از اکول ٹو ایکس ناٹ وائی ناٹ پلس ٹی ٹائمس اے بی. اے بی کیا چیز ہے, یعنی وی کی ویلیو جو ویکٹر وی ہے دیٹ از گیون بائی اے بی. تو آپ کے پاس کیا آ گیا, ایکس وائی از اکول ٹو ایکس ناٹ وائی ناٹ پلس ٹی ٹائمس اے بی. اب ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 ویکٹرز اس وقت برابر ہوتے ہیں جبکہ ان کے کمپوننٹس بھی آپس میں برابر ہوں گے. تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ پلس ٹی اے اینڈ وائی از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ٹی بی. ایکس اکول ٹو ایکس ناٹ پلس ٹی اے, وائی از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ٹی بی. یہ جو 2 اکویشنز ہیں یہ کہلاتی ہیں پیرامیٹرک اکویشن آف اے لائن. اور ابھی جو ہم نے پہلے بتایا تھا ایکس مائنس ایکس ناٹ از اکول ٹو ٹی ٹائمس وی ود دا ویلیو آف ٹی از فرام مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی, وہ ایک اکویشن آف لائن تھی ان دی ویکٹر فارم. اب یہ آپ کے پاس 2 کمپوننٹس تھے, 2 ڈائمینشن میں ہم نے بات کی تھی, اسی طرح سے 3 ڈائمینشن کی بات کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ایکس کی جگہ ہو جائے گا ایکس وائی اور زیڈ, اور ایکس ناٹ وائی ناٹ کی جگہ ہو جائے گا ایکس ناٹ وائی ناٹ زیڈ ناٹ,
اور اسی طریقے سے v کی ویلیو اے بی کی بجائے یہاں پہ ہو جائے گی اے بی اور سی. تو یہ جناب ہم نے یہاں پہ لکھی ہے. تو دیز آر دی ایکویشنز آف اے لائن ان دی ویکٹر فارم. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس کی آپ پیرامیٹرک فارم بھی معلوم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو دیکھ لیں, آپ کوئی بھی ویلیو ایکس ناٹ وائی ناٹ اور اے بی کی دے کے رکھ کے دیکھیں تو آپ کے پاس دیکھیں گے کہ اکویشن آف اے لائن آ جائے گی 2 ڈائمینشن میں بھی اور 3 ڈائمینشن کے اندر بھی. آگے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. یہ ہمارے پاس کیا آ گیا, ویکٹر اینڈ پیرامیٹرک اکویشن آف اے پلین. پلین کیا ہوتا ہے, یہ اس طریقے سے 3 ڈائمینشن کے اندر ہے آپ کے پاس. اب لائن جو ہوتی ہے نا, کیونکہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں لائن کے اندر, 2 کنڈیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. y از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی, یا تو آپ کے پاس سلوپ پتا ہو اور انٹرسپٹ پتا ہو. دوسرے لفظوں میں اگر آپ کے پاس ہے ایکس اوور اے پلس وائی اوور بی از اکول ٹو 1, اے پتا ہو بی پتا ہو. یعنی لائن کو ڈٹرمنٹ کرنے کے لیے, اس کو فائنڈ کرنے کے لیے 2 کنڈیشنز ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں دی شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس از اے اسٹریٹ لائن. یہی کہتے ہیں نا. تو 2 پوائنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے, 2 کنڈیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ہم پلین کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. پلین کیا ہے, آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا ایکس مائنس ایکس ناٹ از اکول ٹو ٹی ون وی ون پلس ٹی ٹو وی ٹو. یہاں پہ 2 ویریبلس 2 چیزیں آ گئیں, یعنی ٹی پہلے وہاں پہ ٹی تھا, یہاں پہ ٹی ون اور ٹی ٹو 2 مختلف چیزیں آ گئیں. Now this is the vector equations of a plane. کیا ہے, x minus x naught is equal to t1 v1 plus t2 v2. v1 کوئی ویکٹر ہے, v2 کوئی گیون ویکٹر ہے, اور اسی طریقے سے x naught بھی آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے, x بھی ویکٹر ہے. جبکہ ویلیو آف t1 t2 یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے فرام مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. تو یہ جناب آپ کے پاس ویکٹر اکویشن آف اے پلین آ گئی. اب x کو اگر آپ کمپوننٹ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں ایکس وائی زیڈ, ایکس ناٹ کو لکھنا چاہتے ہیں ایکس ناٹ وائی ناٹ زیڈ ناٹ, وی ون کو لکھ سکتے ہیں آپ وی ون ناٹ وی ٹو ناٹ وی تھری ناٹ, یا آپ وی ون کو لکھ سکتے ہیں کسی اور فارم میں اے بی سی, اور وی ٹو کو لکھ سکتے ہیں سے ایل ایم این. تو آپ کیا کریں گے, کمپیئر کریں تو آپ کے پاس پیرامیٹرک اکویشن آ جائے گی. کس کی, اس پلین کی. تو ہم نے یہاں سے ڈیفائن کر دی کہ ویکٹر اکویشن آف اے لائن کیا ہوتی ہے اور ویکٹر اکویشنز آف اے پلین کیا ہوتی ہے. یہ ابھی اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اگر کوآرڈینیٹ جیومیٹری آپ نے پہلے پڑھ لی ہے تو وہاں پر یہ چیزیں پہلے ہی ڈیفائن کی گئی ہوں گی. یہ میں نے آپ کے لیے جو 2 نئی چیزیں بتائی ہیں, ایک ویکٹر اکویشنز آف اے لائن, دوسری ویکٹر اکویشنز آف اے پلین. ویکٹر اکویشنز آف اے لائن پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایکس مائنس ایکس ناٹ از اکول ٹو ٹی ٹائمس وی. اس کے اندر ایکس ناٹ ایک ہے, ٹی بھی ایک ہے اور وی بھی ایک ہے. ایکس مائنس ایکس ناٹ از اکول ٹو ٹی ٹائمس وی. ایکس ناٹ کوئی بھی ایک پوائنٹ ہے, ایکس از ان نون ہے, اس کو آپ ایکس ون ایکس ٹو لکھ سکتے ہیں, ایکس وائی لکھ سکتے ہیں, ایکس وائی زیڈ لکھ سکتے ہیں, جیسے مرضی لکھ لیں, 2 ڈائمینشن میں یا 3 ڈائمینشن کے اندر. اور ٹی کی ویلیو کچھ بھی لے سکتے ہیں فرام مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی, یہ کوئی کانسٹنٹ ہے. اس طرح سے وی ایک آپ کے پاس ویکٹر ہے, یہ کانسٹنٹ ویکٹر ہے, اے بی سی لے سکتے ہیں, 3 4 5 لے سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا لائن کے بارے میں. اسی طریقے سے پلین کے بارے میں ہمارے پاس کیا چیز ہے, اس میں وہاں پہ ہمارے پاس 2 پیرامیٹرز آ جاتے ہیں, T1 اور T2. ایکس مائنس ایکس ناٹ از اکول ٹو ٹی ون وی ون پلس ٹی ٹو وی ٹو, اور T1 T2 کی ویلیوز کچھ بھی ہو سکتی ہیں فرام مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ویکٹر اکویشنز آف اے پلین ہے. ایکس مائنس ایکس ناٹ از اکول ٹو ٹی ون وی ون پلس ٹی ٹو وی ٹو. The values of T1, T2 can be anywhere from minus infinity to plus infinity. تو اگر اس کی ہمیں پیرامیٹرک فارم لکھنی ہو تو ہم کیسے لکھیں گے اسی ویکٹر اکویشن کی, یعنی کہ ویکٹر اکویشن آف دا پلین اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ کیسے اس کی پیرامیٹرک فارم لکھیں گے. یعنی ایکس کو آپ چینج کریں ایکس وائی زیڈ کے اندر, ایکس ناٹ کو آپ چینج کریں ایکس ناٹ وائی ناٹ زیڈ ناٹ کے اندر, اینڈ سملرلی وی ون کو آپ سپوز کر لیں اے ون بی ون سی ون, اور وی ٹو کو سپوز کر لیں آپ اے ٹو بی ٹو سی ٹو. تو آپ کے پاس کیا آ گیا, یہ ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو ایکس ناٹ وائی ناٹ زیڈ ناٹ پلس ٹی ون ملٹیپلائڈ بائی اے ون بی ون سی ون پلس ٹی ٹو ملٹیپلائڈ بائی اے ٹو بی ٹو سی ٹو. اب کیا کریں, ان کو ایڈ کریں اور دونوں کو کمپیئر کر لیں, دونوں کے کمپوننٹس کو. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ پلس ٹی ون اے ون پلس ٹی ٹو اے ٹو.
اسی طرح سے y آ جائے گا آپ کے پاس, y از اکول ٹو کیا چیز آپ کے پاس, یہ y از اکول ٹو وائی ناٹ پلس T1 B1 پلس T2 B2. سملرلی z از اکول ٹو z ناٹ پلس T1 C1 پلس T2 C2. تو یہ آپ کے پاس جو تین ایکویشنز آئی ان کو ہم کہتے ہیں پیرامیٹرک فارم آف اے پلین. ٹھیک ہے, یہ پیرامیٹرک ایکویشنز آف اے پلین. یہاں تک کلیئر ہے بات؟ تو ہم نے کیا کہا, ویکٹر ایکویشنز آف اے پلین بھی آپ کو بتائی اور اس کی پیرامیٹرک فارمز بھی بتائیں, یعنی کہ کمپوننٹ فارمز کے اندر بھی ہم اس کو بتا سکتے ہیں. اب یہ جو ساری چیزیں تھیں, تقریریں تھیں, بات چیت تھی یا ڈیفینیشنز تھیں, یہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ آپ ایگزامپلس نہ لیں. ہمارا جو آج کا لیکچر تھا, کیونکہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں تھیں, بہت ساری ایگزامپلس کرنی چاہیے تھی, ٹائم کم ہے, کورس بھی کور کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے جو نوٹس ہیں یا کتاب کے اندر بھی بہت ساری ایگزامپلس سالوڈ ہیں. نوٹس کو بھی دیکھیے گا اور کتاب کو بھی دیکھیے گا, وہاں پہ کافی ساری ایگزامپلس کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب تک کہ اپنے ہاتھ سے یہ آپ کام نہیں کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ جیسی ہی لیکچر کمپلیٹ ہو اس کے فوراً بعد جہاں پہ نوٹس ہیں وہ نوٹس نکالیں, جہاں تک ہم نے کور کیا وہ دیکھیں, اس کے بعد جو ایگزامپلس ہیں وہ خود سالو کریں. اگر وہ ایگزامپلز آپ نے خود سالو کر لی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہے. اگر ایگزامپل سالو نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیکچر میں کچھ کمی رہ گئی ہے. پیچھے سے نوٹس کو دیکھیے اور اس کو ریوائز کریں. میں اب آپ کے لیے ریوائز کر دوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے. ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ویکٹر ایکویشنز کے بارے میں تھا. ہم نے پہلے ویکٹرز کو ڈیفائن کیا اور ہم نے ایک اینالوجی ڈیفائن کی, ہم نے اس کے ساتھ مطابقت کرنے کی کوشش کی جو آپ نے ویکٹرز پڑھے تھے ایف ایس سی کے اندر, سمپل ویکٹرز. وہاں پہ جو آپ کے پاس اے بی سی تھی, یا فورسز کی بات کرتے تھے, آپ ایکسلریشن کی بات کرتے تھے, اسی طرح سے ہم نے ویکٹرز کو ڈیفائن کیا. اس ڈیفائن کرنے کے بعد کچھ طریقہ کار اس میں بتایا آپ کو, کس طرح سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, کس طرح سے یعنی ملٹیپل معلوم کرتے ہیں, کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں, کس طرح سے سبٹریکٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ویکٹر ایکویشنز آپ کو بتائیں, ویکٹر ایکویشنز آف اے پلین کی بات کی, ویکٹر ایکویشنز آف اے لائن کی بات کی. اس کے بعد ہم نے پیرامیٹرک ایکویشنز کی بھی بات کی. یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. آج جیسے میں نے بتایا کہ کافی سے زیادہ نیا کانسیپٹ تھا, جس کے اندر اسپین کا جو نیا ایک لفظ آیا اور جس میں لینئر کمبینیشن کی بات کی, وہ ضرور دیکھ لیجیے گا. یعنی تین چیزیں ہیں, ویکٹرز ایکویشنز, اس کے بعد لینئر کمبینیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیننگ کی بات کی. تو اسپین یہ تین چار چیزیں ہیں, اس کو یاد رکھیے گا اور اس کے اوپر کچھ سوال کرتے رہیے گا. یہاں پہ میرے خیال میں رکتے ہیں. اب اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ میٹرکس ایکویشن کے بارے میں ہوگا. اب میٹرکس ایکویشن ہم نے پہلے بھی دیکھ لی ہیں, آج بھی کچھ دیکھ لی تھی, کچھ لاسٹ ٹائم بھی دیکھ لی ہیں, لیکن اس کو ہم فارملائز کریں گے اور اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ میٹرکس ایکویشنز کس طرح کی ہوتی ہیں, ان کو کس طرح سے سالو کرتے ہیں. اور یہی ہمارا سیگمنٹ ابھی چلتا رہے گا جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی. ٹھیک ہے نا, سسٹمز آف لینئر ایکویشنز ابھی چلتا رہے گا, اور اس کو میں بار بار ریوائز بھی کرتا جاؤں گا, جہاں پہ آپ کو ایچیلون فارم کی بھی یاد کراؤں گا, ریڈیوس ایچیلون فارم کی بھی یاد کراؤں گا, اور اسی طریقے سے ویکٹرز ایکویشنز کی بھی ہم بات کریں گے, اور ویکٹر ایکویشنز آف لائن کی, ویکٹر ایکویشنز آف پلین کی. تو جناب آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کریں. میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے. اس نصیحت کے ساتھ, اس ایڈوائس کے ساتھ, اس سجیشن کے ساتھ کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں گے, ایگزامپلس کو سالو کریں گے, ایکسرسائزز کو ٹرائی کریں گے. اگر پرابلم آئے گی تو ہم سے پوچھیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور السلام علیکم.